اس حویلی کو لوگ موت کا گھر کہتے ہیں کیونکہ جو بھی یہاں رہا ایک ایک کر کے سب کی موت ہو گئی۔ یہ حویلی انگریزوں کے زمانے کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حویلی کے مالک نے اپنی دولت بڑھانے کے لیے جن سے سودا کیا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ گھر ہمیشہ خالی رہے گا۔ مالک نے دھوکہ دیا اور کچھ ہی مہینوں میں وہ اور اس کا پورا پریوار رہسیمئی موت کا شکار ہو گئے۔ تب سے یہ حویلی ویران کھڑی تھی۔ کئی سال کے بعد عظیم نام کا مزدور اپنے پریوار کے ساتھ یہاں آ کر بسا۔ اس کی بیوی رابعہ اور 3 بچے تھے، ایان، سمینہ اور چھوٹا بیٹا فیض۔ گاؤں والوں نے سمجھایا بھی، یہ گھر چھوڑ دو، یہاں موت ہے، لیکن عظیم نے کہا، ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ پہلی ہی رات حویلی میں عجیب گھٹنائیں شروع ہو گئیں۔ دروازے اپنے آپ بند ہو رہے تھے، دیواروں سے فسفساہٹ آتی تھی۔ رابعہ نے سپنے میں ایک عورت دیکھی، سفید کپڑے، لمبے بال، لیکن چہرہ پوری طرح کالا، اور وہ عورت صرف ایک ہی بات کہتی، یہ گھر چھوڑ دو۔ بڑا بیٹا ایان رات کو چیخ کر اٹھتا تھا۔ وہ کہتا، ابا کوئی میری چھاتی پر بیٹھ جاتا ہے، مجھے دم نہیں لینے دیتا۔ تیسری رات اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ صبح بستر پر مرا پایا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور دیوار پر لکھا تھا، ایک گیا، اب باقی۔ رابعہ صدمے میں تھی۔ ایک رات اس نے سیڑھیوں پر کسی عورت کو کھڑا دیکھا۔ رابعہ بولی، کون ہے تو؟ وہ عورت ہنسی اور بولی، میں وہ ہوں جو تجھ سے پہلے یہاں آئی تھی۔ اچانک رابعہ سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ چھوٹا بیٹا فیض کھیلتے کھیلتے گم ہو گیا۔ 3 دن بعد اس کی لاش پرانے سوکھے کنویں سے ملی۔ کنویں میں اس دن خون جیسا لال پانی بھرا تھا۔ دیوار پر پھر لکھا ہوا ملا، 3 گئے، اب باپ بیٹی باقی۔ عظیم نے ٹھان لیا کہ صبح وہ حویلی چھوڑ دے گا، لیکن رات ہوتے ہی حویلی گونج اٹھی بچوں کی ہنسی سے۔ سمینہ روتے ہوئے بولی، ابا ایان بھیا مجھے بلا رہے ہیں۔ عظیم نے مولوی کو بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر آتے ہی ڈر سے بھاگ گئے۔ اس رات عظیم کی چیخیں حویلی میں گونجتی رہیں۔ صبح لوگ آئے تو عظیم پنکھے سے لٹکا ملا اور سمینہ، وہ کمرے کے کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ گاؤں والے سمینہ کو اپنے پاس لے گئے، لیکن ہر رات وہ سپنے میں وہی عورت کو دیکھتی۔ ایک دن اچانک وہ بھی غائب ہو گئی۔ کمرے کی دیوار پر لکھا تھا، اب کوئی نہیں بچے گا۔ آج تک اس حویلی کو لوگ موت کا گھر کہتے ہیں۔ اندر کوئی بھی جاتا تو بچوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے اور دیواروں سے فسفساہٹ آتی ہے، یہ میرا گھر ہے، اب تو بھی۔ تو کیا تم ایسی جگہ پر رات بتا سکتے ہو